علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تکبیر ٹی وی سے پروگرام عشق رہبر مرشد ہادی لے کر آپ کا میزبان منیر اعظم قادری حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، عشق و محبت کی داستان میں آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، اور ان کو خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اس عظیم ہستی کا نام ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، صحابی کے لغوی معنی ساتھی کے ہیں، جبکہ شریعت میں صحابی اس خوش نصیب کو کہتے ہیں جس نے ایمان اور ہوش کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، یا جسے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی اور پھر ایمان پر ان کا وصال ہوا۔ ناظرین، دنیا کے تمام اولیاء، ابدال، غوث اور قطب بھی جمع ہو جائیں تو کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ سماعت فرمائیں، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف، مسلم اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ، راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مد یا اس کے نصف کے ثواب کو بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عویم بن سعدہ سے روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے اصحاب کو چن لیا، پھر ان میں سے بعض کو میرے وزیر، میرے مددگار اور میرے سسرالی رشتہ دار بنا دیا۔ پس جو شخص ان کو برا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت۔ قیامت کے دن نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ ناظرین، ایک اور حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں بہتر ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے متصل ہیں، پھر وہ لوگ بہتر ہیں جو ان کے ساتھ والے ہیں۔ ناظرین، انہی عظیم ہستیوں میں آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ 10 سال محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ آپ سفر و حضر میں ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹنا تو درکنار، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا یا تم نے فلاں کام کیوں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جب حضرت انس کی والدہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائی تھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ انس کے مال اور اولاد میں کثرت فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ میرے اموال میں اس حد تک کثرت ہو گئی کہ میرا جو باغ انگوروں کا تھا وہ بھی سال میں 2 مرتبہ پھل دینے لگا۔ حضرت انس 100 سال سے زیادہ کی عمر کے ہوئے اور 106 بچے ان کی صلب سے پیدا ہوئے، ان میں سے 70 لڑکے اور 36 لڑکیاں تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2286 احادیث کی روایت کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ نماز ادا کرتا ہو۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تمام غزوات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل رہے۔ ناظرین، آج اس عظیم ہستی جن کی شخصیت کا میں نے آپ کے سامنے اجمالی خاکہ پیش کیا، ان کے بارے میں گفتگو فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مستقل مہمان پروگرام عشق راہبر مرشد ہادی کے مستقل مہمان عزت مآب حضرت علامہ مفتی خان محمد قادری صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو آج اس جلیل القدر ہستی کے بارے میں، ان کی شخصیت، ان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے اور جو دین کے ساتھ محبت کا انہوں نے جو خوشبو بکھیری، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المؤمنون حقا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انہیں لاکھ بار دیکھا نہیں روح سیر ہوتی، تمہیں لاکھ بار دیکھا نہیں روح سیر ہوتی، تیرے حسن سرمدی کا ہے عجیب تر نظارہ، ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے، آتے جاتے ہیں خریدار تیرے کوچے میں،
گرم ہے مصر کا بازار تیرے کوچے میں۔ گرامی قدر ناظرین، تکبیر ٹی وی UK کی وساطت سے ہم آج عشق و مستی کے اس عظیم کردار کے ذکر کے ساتھ حاضر ہیں جس نے اپنی کم عمری یعنی 10 سال کی چھوٹی سی عمر سے حضور کی نوکری کا آغاز کیا، اور پھر جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا میں تشریف فرما رہے، وہ شخص پل پل حضور کے ساتھ رہا۔ بچپنے میں آیا اور جوانی تک حضور علیہ السلام کا ساتھ نبھایا۔ جس طرح آپ نے سنا کہ حضور کا سفر کا بھی ساتھی رہا، حضر کا بھی ساتھی رہا، بلکہ جب تک آیت حجاب نازل نہیں ہوئی تھی اس کا گھر میں بھی آیاں بیاں آنا جانا رہا۔ وہ عظیم شخصیت، وہ عشق و مستی کا عظیم کردار حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ یوں تو جو بھی فرد، جو بھی شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہے، وہ ہمارے ایمان، ہمارے یقین کا عظیم سرمایہ ہے۔ اہل ایمان نے انہیں اپنی آنکھوں کا سرما بنایا ہے، لیکن جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیدار رسالت مآب پایا ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے حضور کے ہاتھوں کو چھوا ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس وجود مسعود کو مس کیا ہے، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی مجالس اور محافل کی رونقیں بڑھائی ہیں، ان آنکھوں کا کیا کہنا، اس وجود کا کیا کہنا، اور اس شخص کی محبتوں کا کیا کہنا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جس خاندان کے چشم و چراغ تھے، پورا خاندان ہی حضور کا خدمتگار تھا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک کی والدہ ماجدہ، جن کا نام صحابیات کی پہلی فہرست میں آتا ہے، حضرت سیدہ ام سلیم آپ کی والدہ کا نام تھا۔ آپ کے والد جناب ام سلیم کے خاوند، جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اعلان نبوت فرمایا اور پھر مکۃ المکرمہ کے اندر یہ نور پھیلنے لگا، حضرت ام سلیم حضرت انس کی والدہ ان خوش نصیب خواتین میں تھیں جن کو ایمان لانے کا شرف ملا، سعادت ملی، عزت ملی، اور اس خاتون نے جو ہی اسلام قبول فرمایا، اپنے چھوٹے سے انس کو جس طرح وہ دودھ پلاتی تھیں، اسی طرح اسلام کی محبت اور نبی پاک کی محبت کا سبق بھی پڑھاتی تھی۔ یہاں تک کہ حضرت انس کے جو والد تھے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ جب اپنے بیٹے کو دیکھتے کہ وہ اپنی ماں کی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور ماں انہیں پل پل کبھی اللہ کا نام سکھاتی ہے، کبھی رسول اللہ کی محبت کے گیت سکھاتی ہے، تو وہ تنگ آ جاتے اور حضرت ام سلیم کو روکتے اور ٹوکتے کہ تو راہ سے بھٹک گئی، لیکن میرے بیٹے کو بھی بھٹکا اور بہکا رہی ہے۔ حضرت ام سلیم انہیں کہتی کہ راہ حق یہی ہے، راہ یقین یہی ہے، راہ صداقت یہی ہے، راہ وفا یہی ہے، اسی میں کائنات کی نجات ہے، اور حق جو ذات ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ یہاں تک کہ حضرت انس کے والد مدینہ چھوڑ کر
شام چلے گئے، وہیں کفر پہ ان کی وفات ہو گئی، اور حضرت ام سلیم وہ بیوہ ہو گئیں، حضرت انس یتیم ہو گئے۔ اب حضرت ام سلیم اپنے یتیم بیٹے کو سینے سے لگا کر پالتی رہیں، لیکن ماں نے اپنے بیٹے کو پالا تو اس کی رگ رگ میں حضرت انس کی ماں نے حضرت انس کے بند بند اور سند سند میں رسول اللہ کا پیار اتار دیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ کو عظمت و عزت سے نواز رہے تھے تو حضرت انس ان بچوں میں شامل تھے جو گلیوں کے اندر محو وجد اور محو رقص تھے، اور گلیوں میں جلوس کی شکل میں پھر کے نعرے لگا رہے تھے، جاء رسول اللہ، جاء رسول اللہ۔ بلکہ مسلم شریف کی حدیث کو پڑھا جائے باب ہجرت النبی میں تو یہ نعرے ینادونا یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یعنی مدینۃ المنورہ کی فضا جو تھی وہ گونج رہی تھی کس نعرے سے؟ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اسی لیے اہل ایمان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ لیکن آج کل لوگوں کو ناحق تکرار ہے، حالانکہ یہ پکار اہل مدینہ کی پکار ہے۔ جو لوگ یا رسول اللہ کے نعرے سے کتراتے اور گھبراتے ہیں، شاید وہ منظر مدینے کا بھول جاتے ہیں کہ جب سرکار مدینۃ المنورہ آ رہے تھے تو مدینۃ المنورہ کے اہل ایمان کیا نعرے لگا رہے تھے۔ وہ نعرے یہی تھے جن میں حضرت انس پیش تھے۔ عمر گرامی 9-10 سال تھی، اور 9-10 سال کے بچے گلیوں میں بازاروں میں پھر کر جاء رسول اللہ، جاء رسول اللہ، اور پھر ینادون یا محمد یا رسول اللہ نعرے لگانے والوں میں حضرت انس بھی تھے۔ اب پہلے تو محبت تھی غائبانہ، اب جب سرکار دو عالم تشریف لے آئے تو اب اس کو ماں ایک ایک لمحہ ایک ایک پل حضور علیہ السلام کے پیار اور محبت کے ترانے بھی سکھاتی تھی، اور حضرت انس کو حضور کی مجالس اور محافل میں بھی لے جاتی تھی۔ اب سرکار کی زیارت کرواتی۔ ابھی آپ نے سنا کہ صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے اپنی ایمان اور یقین کی نظر سے ایک مرتبہ چہرہ ودہا کی زیارت کی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اب جس نے ایک لمحہ دیکھا ہو، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت کے ولی کامل کی 40 سال کی بے ریا عبادت ایک طرف، اور صحابی کی ایک طائرانہ نظر جو چہرہ ودہا پہ پڑتی ہے اس کی قیمت ایک طرف۔ 40 سال میں کوئی غوث اور قطب رات دن جاگ کر اللہ اللہ کی صدا لگا کر اس منزل پہ نہیں جاتا، صحابی چہرہ ودہا پہ ایک نظر لگاتا ہے، ایک نظر ڈالتا ہے، اور وہ 40 سال کی عبادت اس کے پاس آتی ہے۔ یعنی 40 سال کی عبادت کا حصول صرف ایک نظر۔ اور صحابہ کرام وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے پل پل حضور کے چہرے کو دیکھا ہے، بلکہ حضور کو دیکھنے آتے تھے تو پلک جھپکنا بھی بھول جاتے تھے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ تجھے لاکھ بار دیکھا نہیں روح سیر ہوتی، تجھے لاکھ بار دیکھا نہیں روح سیر ہوتی، تیرے حسن سرمدی کا ہے عجیب تر نظارہ۔ حضور کا نمکین حسن جو ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آتا تھا پھر وہ پلٹنا بھول جاتا تھا۔ حضرت نصیر الدین نصیر گولڑوی کہتے ہیں کہ آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے، پھر کہیں اور تیرا چاہنے والا نہ گیا۔ جو ایک مرتبہ حضور کی مجلس میں آتا تھا واپسی کے رستے بھول جاتا تھا، اگر واپس پلٹ کے جاتا تھا
تو خواب میں اسے چہرہ ودھا ہی نظر آتا تھا۔ حضرت انس کی خوش قسمتی کہ عین بچپنے کا عالم، حضور کی مجالس میں آنا جانا، یہاں تک کہ صحابہ کرام آنے لگے